26 دفعہ میاں نواز شریف نے آپ کو 97 میں کہا جوائن کرو، آپ نے کہا نہیں. اب نہیں، وہ ٹینور پورا 99 اجازت کی ضد تھی، اب اجازت اپنی ضد پہ کھڑا ہو گیا. پھر اس کے بعد 1999 آ گیا. پھر کس نے ان کو بتایا جا کر؟ پھر میاں اظہر نے بغاوت کر دی. تو میاں صاحب کا مجھے فون آیا اور مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس خبر میں جو انہوں نے گیدرنگ کی تھی لاہور میں، کہیں اگلے دن کسی اخبار میں کوئی چھوٹا سا لگ گیا تھا کہ بھئی میاں اظہر کے گروپ میں اعجاز الحق بھی شامل ہو گئے. کوئی اس قسم کی کوئی بات ہے. اور مجھے کال کی، انہوں نے کہا یہ کیا ہے. میں کہا مجھے تو پتہ بھی نہیں کیا ہے. میں نہ اخبار دیکھا نہ ٹی وی دیکھا. ان دنوں میں ٹی وی شیوی کہاں ہوتے تھے. مطلب کہنے لگے یہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تردید کر دیں. میں کہا آپ تردید کر دیں. خیر وہ تردید آ گئی ہوگی، انہوں نے لگوا دی ہوگی. میں امریکہ سے واپس پہنچتا ہوں، ٹریول کر کے آیا ہوں، جیٹ لیگ ہے. صبح PIA کا جہاز تھا، صبح پہنچا، سویا ہوا تھا تو فون آیا فورن آفس سے. کوئی پروٹوکول والے بول رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے گلگت جانا ہے، اسکردو جانا ہے، تو آپ نے بھی ساتھ جانا ہے. تو میں نے کہا یار میں تو ابھی آیا ہوں، امریکہ سے آیا ہوں، میں تھکا ہوں، میں ابھی کہاں، مطلب میں کیا کام ہے وہاں پہ میرا. میں نہ کیبنٹ میں تھا نہ کچھ تھا. تو کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کون کون جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا چیف آف آرمی اسٹاف جا رہے ہیں، مشاہد حسین جا رہے ہیں، سیف الرحمان جا رہے ہیں، پرویز رشید جا رہے ہیں، جنرل مجید ملک جا رہے ہیں. اچھا میں حیران ہوا کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے اس میں. یہ میں آپ کو بڑا مطلب ایک کی بات بتا لوں. تو ہم چلے گئے وہاں پہ. ان دنوں میں کارگل پہ ٹینشن بٹوین دا چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر چل رہی تھی. واپس آ رہے ہیں جہاز میں، جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تعلقات DGMO تھوڑا بہت گولف سے مطلب جان پہچان تھی. تو جب جہاز میں بیٹھنے لگے تو پرائم منسٹر صاحب بجائے اپنی سیٹ پہ آنے کے، میاں نواز شریف صاحب چلے گئے کاکپٹ میں، اور میرے لیفٹ سائڈ پہ مشاہد اور پرویز رشید اور مجید ملک اور یہ سارے بیٹھے. تو انسان جب 2 دن کے بعد کہیں سے آتا ہے نا، تو پہلا کام اخبار اٹھایا، دیکھا جنگ اخبار پڑھا تھا. خبر لگی ہوئی تھی کہ کور کمانڈر منگلا ہیز بین ٹرانسفرڈ بیک ٹو GHQ 3 مہینے کے بعد. جنرل سلیم حیدر ہوا کرتے تھے. تو مجھے ایسی پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ میں نے جنرل منیر حفیظ سے، اس وقت میجر جنرل تھے، ہی واز DG انفینٹری تھی، بعد میں وہ پھر نیب کے چیئرمین بن گئے تھے. اب میں اسے پوچھا، میں کہا یہ خبر دیکھی ہے، بندہ گولف کھیلتا ہے تو ہمارے لیے تو بڑا اچھا، لیکن 3 مہینے بعد کور کمانڈر. اب میرا اس سے کیا تعلق تھا کہ کور کمانڈر کو 3 مہینے میں تبدیل کر دیا. کہنے لگے سر آئی ڈونٹ نو. میں کہا اچھا. مجھے پتہ نہیں کہ جہاز ٹیکسی کر رہا ہے آہستہ آہستہ رن وے پہ. میں کھڑا ہوا اپنی سیٹ سے، اور پرویز مشرف صاحب وردی پہن کے کھڑے، اور میں ان کے اس طرح ہاتھ رکھا یہاں. تو ہاں اعجاز، بڑے پیار سے، یعنی کہ وہ سمجھے پتہ نہیں کیوں بھائی اتنا فرینک ہو گیا کہ میں نے کہا سر یہ آئی واز آسکنگ جنرل منیر حفیظ کہ دس از جنرل سلیم حیدر ہیز بین ٹرانسفرڈ بیک ٹو GHQ گڈ ہی از آر بین پلئنگ گولف ٹوگیدر. آپ یقین کریں کہ اسپونٹینیسلی آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ ہی اٹ کیم آؤٹ آف ہز ماؤتھ. انہوں نے کہا یس آئی ہیو ٹرانسفرڈ ہم اینڈ آئی ہوپ دے ول اسٹاپ انٹرفیئرنگ ود مائی کمانڈرس. میرے آپ یقین کریں کہ جہاز پیروں کے نیچے سے نکل گیا. اور ابھی میں بیٹھا ہوں وہاں اپنی کرسی پہ کہ ملٹری سیکرٹری وہ آیا، اس نے کہا پرائم منسٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں کاکپٹ. اور میں اوپر گیا ہوں تو C-130 کے پیچھے بنک بیڈ لگا ہوتا ہے. میاں صاحب اس پہ بیٹھے تھے، میں ہی بیٹھا تھا. اور مجھے کہنے لگے 10 منٹ اگر آپ کہیں تو میں دیکھ لوں یہ ذرا. وہ جہاز اٹھتا ہے، ان کو شوق ہے جنگلوں ونگلوں کا. اس کے بعد ہم بیٹھ گئے دونوں. اب میں یقین کریں کہ میں مطلب ایک ہوتا ہے نا بندہ بکھلا گیا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، حالات کہاں پہنچ گئے ہیں. میں باہر سے آیا ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں اتنا کہ کیا ہو رہا ہے. تو خیر ہم جب بیٹھے تو میاں صاحب نے مجھے کہا کہ کافی ہوگی، میں کیبنٹ کو ریشفل کرنے لگا ہوں یا جو بھی، تو یو ول ہیو ٹو جوائن ناؤ. تو میں نے ان کو کہا میاں صاحب پہلے دن آپ کو بتایا تھا، آج بھی آپ کے ساتھ ہوں، اعتماد کو بحال کریں، اس کو چھوڑیں کیبنٹ شیبنٹ، میرا انٹرسٹ ہی نہیں بس یہ ہم شاید الیکشن جلدی کرانے پڑیں، یہ وہ فلانا بات. میں نے یہ نہیں بتایا کہ نیچے کیا بات ہوئی ہے. میں نے کہا آپ کے فوج کے ساتھ جو معاملات ہیں بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کو آپ ٹھیک کریں. 55 منٹ فرام گلگت اور ویئر ایور وی ٹوک آف فرام سے لے کر پنڈی جب لینڈ کیا ہم نے، تو مطلب ہی کیپٹ انسسٹنگ کہ نہیں وہ میں خود ہی ٹھیک کر لوں گا، وہ فکر نہ کرو تھی. بٹ ایونچولی واٹ ہیپنڈ آن 12th of October. اینڈ دین لیٹر آن پاکستان مسلم لیگ کے ٹکٹ پر انتخابات میں آپ نے حصہ نہیں لیا. مسلم لیگ کاف آپ نے جوائن کر لی، جس کو پرویز مشرف سپورٹ کر رہا تھا. جنرل پرویز مشرف سے اختلاف ہو گیا. کیوں چھوڑا اس لیے کہ 24 جولائی
2002 جنرل پرویز مشرف کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ ملاقات کر رہی ہے. اس دن رات کو فارمیشن کمانڈرز کا ڈنر تھا. میں جب گیا وہاں جنرل پرویز مشرف میں بیٹھ گیا تو مجھے کہتے کیسے حالات جا رہے ہیں. میں کہا یہ حالات آپ بتائیں. انہوں نے کہا حالات تو ٹھیک نہیں ہے. انگلش میں بات کر رہے تھے. وہ کہنے لگے وائی ڈونٹ یو کنٹیسٹ دی الیکشن اینڈ ٹیک اوور دی پارٹی. میں نے کہا کہ 2 لوگ جو ہے نا وہ آر ویری کلوز ٹو می بٹ دے ول ناٹ ایگری. کہنے لگے کون کون. میں کہا ایک طارق عزیز صاحب ہیں اور دوسرے چودھری صاحب ہیں. اور پھر میں نے ایک قصہ سنایا کہ چودھری صاحب کا میرے پہ کتنا بڑا احسان ہے, کس طرح ہم نے جب آرمی ہاؤس چھوڑا ہم کیسے ان کے گھر میں رہے جا کے, لیکن اس کے باوجود پولیٹیکلی دے ول ناٹ بی ویری کمفرٹیبل ود می. میں نے کہہ دیا. پرویز مشرف چاہتا تھا یو ریپلیس اصغر. یس 2 اگست کو الیکشن ہونے تھے ہماری پارٹی کے اور اس میں یہ ہونا تھا. انہوں نے کہا کہ ڈونٹ وری اٹ از مائی رسپانسبلٹی. اور 1.25 گھنٹے 20 منٹ کی میٹنگ کے بعد انہوں نے مجھے کھڑے ہوئے زور کا حق کیا اور انہوں نے کہا کنٹیسٹ دی الیکشن اینڈ وی ول فیسیلیٹیٹ یو. 25 تاریخ کو فون آیا کوئی تقریباً 8 بجے طارق عزیز صاحب کا کہ میں آؤں ملنے کے آپ آئیں گے. میں کہا جی زین کی سالگرہ ہے, مہمان آئے ہوئے ہیں, کھانا شانا ختم ہوگا تو میں آ جاؤں گا. انہوں نے کہا اراؤنڈ واٹ ٹائم. میں کہا اراؤنڈ 11 PM میں بھی 10:30 11 PM. اب میں وہاں چلا گیا. وہ گراج سا تھا, انہوں نے آفس بنایا ہوا تھا, مجھے وہاں بیٹھ گیا. صدر صاحب نال میٹنگ ہوئی ہے. میں کہا جی ہوئی. کی کیا انہوں نے. میں نے کہا جی آپ کو تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا. چنگی گل مطلب میں سمجھنا کہ ٹھیک نہیں ہوئے گا, ایک پاس سے بھٹو آ جائے گا, ایک پاس سے ضیاء الحق آ جائے گا. مطلب دس از واٹ ہی سیڈ. تو میں کہا ایون بیٹر, دس از واٹ وی ہیو بین کنٹیسٹنگ دی الیکشنز ان 90s. ایوری تھنگ IGI بنی ہے, سارا کچھ ہوا, تو مطلب اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنے فون بجتا ہے تو وہ فون پہ بات کر رہے ہیں. پتہ نہیں دوسری سائڈ پہ پرویز الہی صاحب تھے یا چودھری شجاعت صاحب تھے. انہوں نے کہا ہاں بھائی کل آ جانا تسی کوئی 3 بجے تک قریب, کم اسٹریٹ ٹو مائی ہاؤس, ڈونٹ گو ٹو یور پلیس, اور آپ ادھر ہی آگے چینج کرنا, کھانا کھائیں گے. اور پھر 3 بجے صدر صاحب نے میٹنگ بلا لی. تو میں سن رہا تھا بعد, مجھے سمجھ گیا کہ اسی سلسلے میں میٹنگ ہے, کیوں مجھے تھوڑا بہت کچھ اپنے بھی دوست تھے بیچ میں جو رابطے میں تھے. جب میں نکلنے لگا نا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اعجاز صاحب میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, تو تسی جانو تے چودھری صاحب جانن تے میں دے وچ کوئی مداخلت نہیں کرنی ہے پولیٹیکل معاملات. حالانکہ ہی واز ٹوٹلی ان ٹو اٹ. ہی واز ٹوٹلی فار چودھری شجاعت. ہاں وہ اوبیسلی مطلب کہ چودھری شجاعت تو خیر نہیں بنے تھے صدر, لیکن مطلب دے وانٹیڈ ٹو مینٹین اسٹیٹس کو اینڈ ناٹ لیٹ می مطلب ٹو بی دی پریزیڈنٹ آف دی پارٹی. کیوں نے کہا اس کے پیچھے شاید کوئی 4 بندے بھی ہوں گے. چلو اینی وے کہ میرے سے جو پہلے غلطی سرسد ہو گئی تھی نا کہ چودھری صاحب نے مجھے کہا, ہم آپس میں گپ شپ تو بہت ہی بھائیوں کے اس طرح کے میرے بزرگ سمجھ لیں, کہنے لگے یار فوج مان جائے گی نا تیرے تو سانوں کوئی اعتراض نہیں تیرے. تو جب جنرل پرویز مشرف نے مجھے بتایا نا تو میں سیدھا چودھری صاحب کے پاس گیا. CWC کی میٹنگ ہو رہی تھی کاف لیگ کی, اور میں کہا جی ان تے وہ گل ہو گئی ہے. تو پھر مطلب انہوں نے مجھے کہہ دیا اب آپ مہربانی کرو